میں سوچ رہی ہوں جہان آتا ہے تو اس سے بھی ڈسکس کر لو تو زینی اور مہرو دونوں کی شادی کر دیں۔ زہرا بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہوؤں سمیت بیٹی سے مخاطب ہوتے کہا، جبکہ طلال اور محب بھی بیگمات کے ساتھ براجمان تھے۔ اماں بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ابھی دونوں پڑھ رہی ہیں۔ اس اسفی چاچو نے تذبذب کرتے ہوئے کہا، تو اس نے ان کی بات سے اتفاق کیا تو کون سا کہیں اور جا رہی ہیں، اسی گھر میں تو رہنا ہے، پڑھیں کون روک رہا ہے۔ انہوں نے اعتراض رد کیا، اماں زینی کا تو طے ہے، لیکن مہرو کے لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ جے نے منع کر دیا ہے آفاق لغاری کے بیٹے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں خود رشتہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ زارا شاہ نے پریشانی سے بتایا، تو بیٹا پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اس کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے، اس نے کہا ہے تو کچھ اچھا ہی کرے گا نا۔ انہوں نے تسلی دیتے کہا، جی اماں مجھے جہان پہ پورا بھروسہ ہے، لیکن کبھی پریشانی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ سب ٹھیک کرے گا، اگر تھوڑا لیٹ بھی ہو تو معاویہ کی کر دیں گے، مہرو کی بعد میں کر لیں گے، مینے اور تاشے کے ساتھ۔ انہوں نے کہتے ہوئے سب کو دیکھا تو سب نے ان کے فیصلے کی تائید کی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں محو سفر تھی اور مسلسل اسے اگنور کیے جا رہی تھی، کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی، اور یہ خفگی اور زیادہ بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ ناداستگی میں اسے منانے کی منتظر تھی، لیکن اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ مسلسل خان کے ساتھ اور موبائل پر محو گفتگو تھا، ساتھ ساتھ کلیجہ جلانے کا سامان بھی ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک کینہ توز نگاہ اس کے ہاتھ میں تھمے سگریٹ پر ڈالی تو پھر غصے سے پہلو بدل گئی۔ کچھ کھائیں گی؟ اچانک گاڑی میں اس کی گمبھیر آواز گونجی تو غیر توقع بات سن کے اسے غصے کے ساتھ رونا آ گیا۔ اس نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے رخ پھیر لیا اور آنکھیں میچ گئی۔ وہ کافی دیر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جو اس کے اصرار اور ضد کی منتظر تھی، اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کے ایک آنکھ تھوڑی سی کھولے اسے دیکھا تو وہ موبائل پر لگا تھا۔ وہ کافی دیر ایسے ہی آدھ کھلی آنکھ سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اسے اچانک رخ بدلے دیکھ کے وہ جلدی سے آنکھ میچ گئی، کیونکہ وہ چوری پکڑنا نہیں تھی چاہتی۔ کچھ ہی پل بعد اسے اپنے چہرے پر گرم سانسیں محسوس ہوئیں، اس کا دل دھڑکا، وہ جھکا اور اس کی اسی آنکھ کے لبوں سے چھو کے سیدھا ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھی دھڑکنیں شمار کرتی پٹ سے آنکھیں کھول کے اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ کیا کوئی میرا کام اس شخص سے چھپا ہوا بھی رہ سکتا ہے؟ وہ دھڑکتے دل سے سوچتی چلی گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ابھی جہان اور علیزے کو گھر لے کے پہنچا ہی تھا کہ اسے وہ نظر آ گئی۔ ان دونوں کے آگے بڑھنے کے بعد وہ جب آگے بڑھنے لگی تو اس کے سوال پہ اس کے قدم رکے۔ اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا اور بولی، میں اجنبیوں کو حال نہیں بتایا کرتی مسٹر خان۔ وہ چبا چبا کے بولی، میں آپ کے لیے اجنبی تو نہیں۔ وہ شکوہ کن ہوا، آپ اپنے بھی نہیں ہیں، یہ خیال رکھیں۔ وہ تنبیہ کرتی قدم اٹھا گئی۔ مہرماں پلیز۔ اس کے لب بے ساختہ پھسلے، اس کے لبوں سے ایسا سننا تھا کہ وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ چھپٹی۔ ہاؤ ڈیر یو! ہمت کیسے کی مجھے ایسے بلانے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی تو وہ بس اسے دیکھتا رہا، جس کی نگاہیں یکایک پانی سے لبریز ہو گئیں۔ منتیں کرتی رہی، ترستی رہی تمہارے لبوں سے اپنا نام سننے کے لیے، لیکن تمہیں ترس نہ آیا، اور آج کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی، جبکہ وہ ساکت کھڑا خود کو اس کے آنسوؤں سے جلتا محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی پلوں کی صدیاں گزری کہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور نفرت کرتی ہوں میں خود سے جس نے آپ سے محبت کی۔ دور ہو جائیں، میری نظروں سے چلے جائیں۔ وہ بلکتی ہوئی پچھلی طرف سے بھاگتے اپنے کمرے کو لپکی، جبکہ وہ وہیں منجمد کھڑا رہا۔ یہ دنیا نہیں ہے میرے پاس تو کیا، میرا یہ بھرم تھا کہ میرے پاس تم ہو۔ وہ چمکتی نظروں سے سامنے پڑی فائل کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی چاہت کے مطابق ہر معلومات اسے دی جا چکی تھی۔ مطلب یہ کہ سب مری میں سٹارٹ ہوا۔ واہ گریٹ! اس نے خباثت سے تالی بجائی۔ بڑا جگرا نکالا۔ علیزے بی بی عشق مشوق کرتی رہی اور ہم بے خبر رہے۔ اس کے ولیمے کے دن میڈیا کو دیے جانے والے خصوصی پوز کی تصویریں ہاتھ میں پکڑے وہ بولا، سر اب کیا حکم ہے؟ کب لے کے آنا ہے اسے یہاں؟ اس کے ایک کارندے نے اسے کام سے خوش ہوتے دیکھ کے کہا، نہ میری جان، اسے نہیں لانا یہاں، جو دوسرا پلان کا ہے اسے عمل میں لاؤ۔ اس کو تو یہاں میں گھنٹے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس کو چھوڑ دو، ہواؤں میں اڑنے دو، ایسے پر کترنے کا اپنا ہی مزہ آنا ہے۔ وہ تصویر کے ٹکڑے کرتا خباثت سے کہے لگاتا، اس بات سے انجان تھا کہ یہ تصویریں ڈھونڈی نہیں گئی تھی بلکہ انہیں دی گئی تھی۔ وہ بھی سب سے مل کے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے جب اس کو اس کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ ہونا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پہچان سکتی ہے کہ اس نے ہر موقع پہ تصویریں دکھائی تھیں فقط اذیت دینے کو، اس لیے وہ اس کے رد عمل کے متعلق سوچ رہا تھا۔
وہ زریز کی بات پہ قہقہا لگاتے ہنس رہی تھی جب لاؤنج میں آتے آریان کے ساتھ آتے وجود کے چہرے پر اس کی نظر تھم سی گئی۔ وہاں موجود سب لوگ سانسیں روکے اس کے رد عمل کے منتظر تھے، سب کے دلوں کی دھڑکن تیز تھی۔ وہاں ہر کوئی مطمئن تھا تو وہ جہان اگر وہاں کوئی مطمئن تھا تو وہ جہان اور زریز تھے۔ یہ چہرہ تو اس کے دل و دماغ میں نقش پا تھا، یہ چہرہ تو خواب و خیالوں میں ہر پل تھا۔ اس نے بارہا اسے دیکھا، گویا یقین کرنا چاہو۔ وہ سرد سے اٹھی اور ہلکا سے لڑکھڑا گئی۔ یہ شاہ، یہ پری، وہ ہکلاتی اٹکتی بولتی آگے کو بڑھنے لگی، لیکن ایک دم سے حواس کھوتی شدت سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، جہان کے مضبوط بازوؤں نے سرد سے سنبھالا۔ اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلی نظر اسی کے چہرے پہ گئی، جس کو دیکھتے وہ حواس کھو بیٹھی۔ اس کو پھر سے دیکھ کے وہ فوراً اٹھی اور سرد سے اس کی طرف لپکی، جسے آریان کچھ سچائی بتا کے ریلیکس کر چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک جاتے ہی اسے گلے لگائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ پری، تم کہاں چلی گئی تھی؟ وہ روتے روتے سسکنے لگی۔ دونوں کے اس دردناک ملاپ نے سب خواتین کو افسردہ کر دیا۔ آیت آگے بڑھی اور ان دونوں کو الگ کرتے پانی پلانے لگی۔ اللہ معزز کا وطن، اتنا پانی آنکھوں میں کدھر سے لائی ہو؟ کراچی والوں کو ہی ٹرانسفر کر دو۔ معاویہ نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے چٹکلا چھوڑا تو وہ جھنک گئی اور بولی، بھائی جانتے ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی وہ جانتے ہیں، آج رات کو آئیں گے ملنے، کیونکہ ابھی ادھر جانا بھی پاسبل نہیں اور دن کو ایسی نقل و حمل بھی۔ موہت نے اسے جواب دیا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ سب سے لے کر ابھی تک پریحان کے ساتھ بیٹھی تھی، اسے دل میں گہرا سکون اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس شخص کا کس طرح سے شکریہ ادا کرے جو یہ ایسے بنا بتائے احساسوں کی بارش کیے جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پری کی بازیابی، اس کے چیک اپ اور اس کی اس گھر میں آمد کے پیچھے صرف وہی تھا جس نے اسے بتایا جتایا تک نہ تھا۔ اس کا دل نرم لوتھڑے کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ سکندر والا سے سب آ کے اسے مل کے جا چکے تھے۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کے اتنے سالوں کی قید اور گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے سب اس سے نفرت کریں گے، اسی لیے وہ سب سے ملنے سے گریزاں تھی۔ ان کی اتنی محبت پہ وہ بھی پرسکون ہوتی گئی کہ ماں باپ کی محبتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لریب، مہرو، تاشی اور ردابہ پری کے روم میں محفل جمع تھے کہ اسے تقریباً 1:30 بجے جہان کا میسج ملا، علیزہ کم ان یور روم ودن 5 منٹس۔ اس کے اس حتمیہ میسج پہ وہ پزل ہوئی اور ایک چور نگاہ سب پہ ڈالی۔ وہ سب اس کی طرف متوجہ تھیں۔ انہیں اپنی سمت دیکھتا پا کے وہ بے وجہ مسکرائی اور موبائل دیکھتی دوبارہ سے ان سے گپ شپ میں مگن ہو گئی، لیکن دھیان اب بھٹک چکا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20، 25، 30، پھر آخرکار گھنٹہ گزر گیا اس کو اسے میسج کیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بے حسی کے ریکارڈ توڑنے پر قائم تھی۔ کیوں آخر کیوں؟ مجھے ہی کیوں یہ تپش ملی یا اللہ؟ کیوں یہ آگ مجھے جلاتی ہے؟ انہیں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پہنچتی اس آگ کی تپش ان تک؟ وہ سرخ ہوتی آنکھوں، لب بیچتے لبوں اور غصے بھرے دماغ سے سوچتا جا رہا تھا اور اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی آئین لکھو تو سوچے مجھے، ابھی شین لکھو تیری نیند اڑے، ابھی کاف لکھو تجھے کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ اس کا دل بلکتا ہوا فریاد کن تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولتی وہ اندر کو بڑھی تو پہلی نظر میں ہی جھٹکا لگا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ سینٹرل ٹیبل سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی اور وہ خود حسب معمول سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس الٹا لیٹا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ آیا وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کے گھڑی کو دیکھا تو وہ صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ بڑھاتے اس کا کندھا ہلانے کو تھی کہ نہ جانے کیا سوچتے جھجک کے رک گئی۔ وہ چاہ کے بھی اس کو دیکھ نہ سکی کہ وہ کس کنڈیشن میں تھا۔ کثرت سے کی گئی سگریٹ نوشی نے جو حال کیا وہ سوچ کے ہی اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے اپنی لاپرواہی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے میسج سے لاپرواہی کیوں برتی، وہ بھی سب جانتے ہوئے۔ اس کے دل و دماغ میں گزشتہ راتوں کی سرگوشی جاگی۔ کیوں جاتی ہیں دور؟ جب آپ سامنے نہ ہوں سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں میری، میں مرنے لگتا ہوں۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں شدت سے نمی آئی۔ وہ پلکیں جھپکتی واش روم کی جانب بڑھی کہ نماز کا وقت تھا۔ پیار کرتی ہو اس سے؟ اس کے اس غیر متوقع سوال پہ وہ جو نظریں جمائے کھڑی تھی ایک دم سے لڑکھڑائی۔ اس نے سہم کے اس کی طرف دیکھا جو نرم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر شبنم کے قطرے پھوٹ پڑے۔ کیا مطلب آپ نہیں تو؟ اس نے عجب انداز میں اس کی نفی کی۔ مجھ سے محبت کے بارے میں بھول نہیں ہو سکتی کہ میں ایک ایسے شخص کی محبت ہوں جو اس کی معراج تک پہنچا ہوا ہے، جس نے مجھے عشق کی ساری رمزیں سکھا دی ہیں۔ مجھ سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے غلط فہمی ہے؟ اس نے غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائی سے جواب دیا، جب اس محبت کی معراج اور رمزوں کو جانتی ہیں تو پھر آزمائش کیوں کر؟ اس کا سوال بہت سے معنی لیے ہوئے تھا جس کو اندر تک گھائل کر گئے۔ آزمائش قسمت میں لکھی اور اس پر کوئی زور نہیں۔ وہ آزمائش میری نہ تھی بلکہ قسمت کی طرف سے تھی، جس کی پٹی میں بہت سے لوگ پس گئے اور آج یہ احساس ہوا ہے کہ ان لوگوں میں تم بھی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بات ختم کی۔
وہ لمحے بہت صبر آزما تھے، خاموشی بہت سی معنی پوشیدہ کیے بیٹھی تھی۔ محبت کرتی ہو نا اس سے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ اس کا جواب درد بن کے آنکھوں سے بہنے لگا۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ اس کے ساتھ گارڈن کے پیچھے حصے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس امید کو نکال ہی دیا تھا کہ میں کبھی گھر والوں کو دیکھوں گی یا ان سے ملوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ نا امیدی بہت بری چیز ہے، اللہ کے ڈر سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اس نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو وہ خود پہ قابو پاتی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ان سب میں میرا ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چپ کرایا۔ بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، دوست ہوں میں آپ کا، اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ اس نے لاپرواہی سے بات مکمل کی۔ چھوڑو سب، یہ بتاؤ کہ جب گھر چلی گئی تو مجھے مس کرو گی؟ اس نے اب کے سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ جو دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے باتوں میں مشغول تھی، اس کے سوال پہ یکدم سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کے بل گرتی اس نے فوراً دایاں بازو پکڑتے اسے سہارا دیا۔ اس کے سوال اور سب سے بڑھ کر اس کے اس بولتے ہوئے لمس پہ اس نے متوحش انداز میں اسے دیکھا۔ معنی کہ اس خاموشی کا لمحہ طویل تر ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہاں کرتی ہوں میں محبت، نفرت بھی کرتی ہوں میں، کیونکہ وہ قاتل ہے۔ وہ روتے روتے بلک رہی تھی، وہ جو اس کا جواب پہلے سے جانتی تھی۔ پھر بھی اس کے انکشاف پہ ایک پل کو چپ سی رہ گئی۔ اس بے حسی اور نفرت کی وجہ اس نے ٹھرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کچھ نہ بولی بلکہ منہ پھیرتے آنسو پوچھنے لگی۔ میں بات اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ چٹک گئی۔ کبھی نہیں، آپ اس شخص سے میرے لیے کبھی بھیک نہیں مانگے گی، کبھی نہیں۔ وہ بھڑک گئی۔ اوکے، ریلیکس نہیں کرتی میں کچھ۔ اس نے اسے ریلیکس کرنے کو کہا جبکہ ذہن مسلسل سوچ میں گم ہو چکا تھا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ اس سے بات کر کے کنفرم کرنا تھا، پھر نیکسٹ ایکشن لینا تھا۔ پھپھو وہ ہادی کے پاس بیٹھی اس کی باتیں انجوائے کرتے اسے کام کروا رہی تھی جبکہ باقی بچہ پارٹی بھی پاس تھا۔ جب پری اس کے پاس آئی، جی؟ اس نے گردن موڑتے سے دیکھا۔ انکل کدھر ہیں؟ اس نے بے چینی سے استفسار کیا۔ کون سے انکل؟ اس نے اس کی کاپی پہ کلر کرتے بے دھیانی سے پوچھا۔ جہان انکل، اس نے ذرا خفگی سے جواب دیا۔ اس کا نام بولتے ہی اس کا ہاتھ لڑکھڑایا۔ اوہو، دلہن امی، کلرنگ گندی کر دی آپ نے تو۔ ہادی خفگی سے بولا تو وہ چونکی۔ سوری بیٹا، اس نے بمشکل مسکراتے کہا۔ بتائیں نا، پری ٹھنکی۔ وہ پتہ نہیں، شاید کسی کام سے گئے ہوں گے، اور اب اسے کیا بتاتے کہ اس نے اسے 5 دن سے نہیں دیکھا۔ اس دن اس کے جاگنے سے پہلے وہ بغیر ناشتے کے نکلا، اس کے بعد سے لے کر اس نے ابھی تک نہیں دیکھا، نہ کسی سے پوچھنے کی ہمت کی کہ اس میں اپنے ہی سوالوں کا خدشہ تھا۔ مجھے اتنے دن سے نظر نہیں آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ سخت صفا تھی۔ آ جاتے ہیں، تم پریشان نہ ہو۔ وہ ہلکا سا مسکراتی سے تسلی دینے لگی۔ نہیں، آپ میری ابھی بات کروائیں ان سے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو ایک پل کو ہونک ہوئی۔ میں؟ اس نے یوں کہا جیسے اسے ننگی تاروں کو ہاتھ لگانے کا کہا ہو۔ جی آپ کروائیں ابھی، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے چپ کر گئی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کا دل رنگ کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم، آواز آئی۔ وہ چونکی۔ وعلیکم السلام خان، کیسے ہو؟ اس نے خود کو پرسکون کرتے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً استفسار کیا۔ میں ٹھیک، وہ ہولے سے بولتی ہوں۔ وہ تمہارے سر کدھر ہیں؟ اس نے کمپوز کرتے سوال کیا تو کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ۔ اس خاموشی کو اس کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ اس کی آواز سن کے اس کی اتنی دیر کی سانسوں اور دھڑکنوں کی ایکسرسائز بھاڑ میں چلی گئی۔ اس کا دل سرپٹ دوڑنے لگا۔ وعلیکم السلام، اس نے اتنا آہستہ جواب دیا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ ایک بار پھر سے خاموشی کا تکلیف دہ لمحہ بیچ میں آیا۔ شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپ کا ہے۔ وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہ ہوتی، لیکن اگر آخری لمحات میں جو کچھ ہوا وہ اسے شرمندگی کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ کیسے؟ میرا مطلب کہاں ہیں آپ؟ وہ اس انداز میں بولی کہ پاس بیٹھی پری سر پیٹ کے رہ گئی۔ خیریت؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اتنے دن سے آئے نہیں تو؟ اس نے چور نظروں سے پری کو دیکھتے کہا۔ یاد کر رہی ہیں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ بکلائی۔ اپنے ایسے سوال نہ کریں مجھے آپ پہ کسی اور ٹائپ کی بیوی کا گمان ہونے لگے گا، اور پھر میں اس ٹائپ کا ہسبینڈ بنا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ احتیاط کریں۔ اس کی مخصوص سنجیدہ ٹھنڈی آواز آئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ اس کے زوم آنے لمحوں سے اس کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ وہ یہ پری سے بات کریں۔ اس نے جلدی سے فون پری کو دیا اور خود وہاں سے کچن میں بھاگی اور پانی کا گلاس پیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی اچانک آواز پہ جو نیند دراز کی بے پردہ انداز میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی جھٹکا کھا کے اٹھی۔ اس نے بوکھلا کے اسے دیکھا جو چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے دوپٹہ تلاشنا چاہا تو یہ دیکھ کے دھک رہ گئی کہ وہ تو کہیں تھا ہی نہیں۔ آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ اس نے غصے سے پوچھنا چاہا لیکن آواز لرز رہی تھی۔
تمہیں دیکھ لیں۔ اس نے آنکھ دباتے جواب دیا اور ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ وہ پیچھے کو سرکی، وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ ناک کر کے آتے، وہ بظاہر غصے سے بولی۔ بیوی اس کمرے میں آنے سے پہلے کون کافر ناک کرتا ہے؟ اس نے نہایت شدید لہجے میں کہا۔ بدستور اس کی ہمت بڑھنے لگا اور دم سادے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے وہ جھکا اور آنکھیں میچ گئی۔ یہ کیا کرنے والا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی مچلنے لگی۔ اس کے کندھوں پہ اس کو کندھوں پہ لمس محسوس ہوا تو اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسے دوپٹہ اڑا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پہ وہ ہلکا سا جھکا اور ہولے سے اس کے کان کی لبوں سے چھو کر بولا، نکمی لڑکی، اٹھو، مجھے چائے بنا کے دو۔ اسے کہتے پھر سے اسے لمس سے سلگاتے وہ سیدھے ہوا پلٹا۔ وہ جو اس کے لمس پہ سانس روک کے بیٹھی تھی، اس کی بات پہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی۔ آپ نہایت خراب انسان ہیں، وہ خفگی سے چیخی تو کمرے سے نکلتا معاویہ مسکراہٹ دباتے نکل گیا۔ خان شاہ کدھر ہیں؟ وہ جو خان کو دیکھ کے کمرے سے نکلی تھی، اسے وہ ابھی بھی دکھائی نہ دیا۔ 8 دن ہو چکے تھے تو خان کو دیکھ کے لپک کے آئی۔ خیریت بھابھی میم؟ خان نے ادب سے شرارت کی تو وہ جھنک گئی، لیکن ایک دم سے مائنڈ نے کچھ کلک کیا تو وہ دوبارہ بولی، ہاں وہ ماما پوچھ رہی تھی کہ مہرو کے رشتے والوں کو بتا دیں کہ کب تک آنا ہے۔ اس نے اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے کہا۔ اس کا چہرہ یکایک پھیکا پڑا۔ وہ ادھر ہیں، ابھی آ جاتے ہیں۔ اس نے وہ مشکل جواب دیا اور جانے کو پلٹا۔ خان، اس نے پھر سے پکارا تو وہ رکا اور پلٹ کے اسے استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگا۔ جی بھابھی میم، ایک سوال پوچھوں؟ مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اس کی بات پہ وہ تھوڑا حیران ہوا کہ کبھی بھی ایسے فضول بات نہیں کرتی تھی، شاید جہان سے کیونکہ وہ اس سے بھی ریزرو رہتی تھی۔ جی بھابھی میم پوچھیں، اس نے ترامل کہا جبکہ اندر تجسس ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اگر کبھی اپنے سر اور اپنی محبت کے درمیان کسی ایک کو چننا ہو تو کسے چنو گے؟ اس نے نہایت سوچ سمجھ کے ناپا تولا سے سوال کیا۔ بھابھی میم، میں کس سے محبت کر سکتا ہوں؟ اس نے نظریں چراتے کہا جبکہ دل میں پکڑ دھکڑ جاری تھی۔ جنرل کوسچن ہے کہ محبت ہو سکتی ہے نا، کبھی ایسا موقع آیا تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ اس نے نسبتاً مجھے کوئی بے پرواہ بناتے پوچھا۔ سر کو، اس نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا۔ وہ جو لاشعوری طور پہ اس کا جواب جانتی تھی، اس کی بات سن کے اسے سب سمجھ آ گیا۔ ایسا موقع اگر کبھی آیا تو سر کو ترجیح دوں گا، محبت کو نہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رکا تو اس نے اس کے اچانک پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کے کسی انہونی کے خیال کے مڑ کے دیکھا تو مہرو کو سامنے کھڑا پایا۔ اس کی حالت پتہ دے رہی تھی کہ وہ سن چکی ہے۔ اسے اس سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی کہ جو کچھ خان کہہ چکا تھا وہ اس کے لیے کسی پھاہے سے کم نہ تھا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے مڑ کے خان کو دیکھنا چاہا تو چکرا کے رہ گئی کہ خان کے مقابل جہان خوفناک سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی کہ اس کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ ایک عجب سی صورتحال بن چکی تھی، وہ سب خاموش تھے۔ اس نے حلق تر کرنے کچھ بولنا چاہا لیکن اس کے لیے یہ سچویشن آگے کنواں پیچھے کھائی والی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے وہ مشکل لبوں کو کھینچتے بولا۔ ابھی۔ آپ سب کیوں ادھر ایسے کھڑے ہیں؟ اس نے اسی لاپرواہی مگر سرد لہجے میں کہا تو وہ اندازہ نہ لگا سکے کہ وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ وہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ خان سے پوچھا آپ کا؟ اس نے بوکھلاتے الٹا جواب دیا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے دمکنے سلگنے لگیں۔ اس کی نگاہوں کی ایسی تپش سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے اور کس کے سامنے بول گئی ہے۔ اس کا رنگ یکلک سرخ پڑا۔ ریئلی؟ اس نے استفہامیہ آبرو چکائی۔ اس کا دل ڈولا۔ ایک تو وہ اتنا شاندار شخص، اس کی محبت میں پور پور ڈوبا ہوا، جس کی جنونیت اور دیوانگی کی وہ گواہ تھی، اوپر سے اس کے انداز، وہ گھائل ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً سٹپٹا کی نظریں چرائیں اور مہرو کو لیے اندر بڑھ گئی۔ سر یہ اتنا اچھا موقع تھا، وہ اتنے دن گھر سے غائب تھا، ہم چاہتے تو آسانی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے تھے۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے کف افسوس کیا جبکہ وہ مکروہ انداز میں مسکراتا رہا۔ سر آپ ایسے مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جبار یار، اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا جبکہ ڈرگ سے بھرا سگریٹ منہ میں ہی تھا۔ گرم کھانے میں خدشہ ہو سکتا ہے میری جان، ہم آرام سے ٹھنڈا کر کے اس کا شکار کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ سر ہمارا حصہ؟ اس نے اس کا منہ دیکھتے احتیاط پوچھا۔ ملے گا سب کو، کیونکہ اس نے غداری کر کے بہت برا کیا ہے اپنے ساتھ، اس لیے ایسی زندگی، عبرتناک زندگی دینی ہے اسے کہ روز مرے گی۔ اس کا چہرہ کسی خوفناک وحشی درندے کا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے ہسبینڈ کو بھی بتانا ہے نا کہ اس نے کس کے منہ سے ترن والا چھینا ہے، تو یہ سب تو تبھی پاسبل ہے جب
اس نے صفاقی سے بات ادھوری چھوڑتے سگریٹ کا کش لیا اور پھر یکایک اس طریق اور وحشتناک کمرے میں ان دونوں کے کہکہے گونجنے لگے۔ علیزے، جہان بھائی اتنے دنوں بعد آیا، کوئی اہتمام، کوئی سنگار، کوئی سجاوٹ۔ رات کو سب کے کھانے کے بعد وہ اسے لیے اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ ان کے انداز اور کھچا تانی سے بالکل انجان تھی، لیکن اسے بیڈ پہ بیٹھا کے آیت بھابی نے دھمکایا کہ وہ سب پٹا گی اور ایسے بچے کے انداز میں سے دیکھا گویا بچے سے ٹیچر کوئی ایسا کام کرنے کو بولے جو اس کے لیے نیا ہو۔ کیسے سجاوٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے پوچھا۔ کمرے کا رنگ روغن اس کی نسمجھی پہ لرے جل کے بولی تو سب کے دبے دبے کہے چھوٹ گئے۔ وہ میں نے تو نہیں کروانا نا، ویسے بھی وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا لہجہ سمجھے بغیر اس کی بات کو سیریس لیتے ہوئے کمرے میں نگاہیں گھماتے کہا اور بلیک پینٹ سے سجی دیواریں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ صحیح معنوں میں سر پیٹ کے رہ گئی۔ یا جہان کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ اس کے بھی رومانٹک موڈ کا یوں ہی ستیہ ناش مارتی ہو؟ یا جہان سٹارٹ لینے سے پہلے سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے؟ ان کی بات وہ پہلے تو ہنکان انداز سے اسے دیکھنے لگی، لیکن جو ہی دماغ نے اسے جانچا پرکھا سمجھا وہ اسی حساب سے سرخ پڑی اور فوراً آیت کے کندھے میں منہ چھپایا۔ وہ سب جو لریب کی بات سن کے دبے دبے انداز میں مسکرا رہی تھی، اس کی ایسی رد عمل پہ ان کے کہکہے ابل پڑے۔ چلیں اٹھیں، ہم آپ کو ریڈی کریں۔ زینی اور تاشے کمر کے بل کھڑی ہوئی۔ نہیں، اس نے ہاتھ اٹھائے منع کیا اور وہ فوراً پیچھے کو کھسکی۔ ایسی کی تیسی نہیں کی، میں ڈریس دیکھتی ہوں، کوئی تم لوگ انہیں قابو کرو۔ لریب مردمار انداز میں کھڑی ہوئی اس کی وارڈروب کی طرف بڑھی جبکہ وہ ان کے رحم و کرم پہ بیٹھی تھی۔ وہ اس کے ڈریسز دیکھنے میں مگن تھی۔ جب ایک بند پیکٹ میں نظر پڑی اس نے اٹھایا اور اس کی طرف مڑی۔ یہ کیا ہے لیزے؟ اس نے پیکٹ اس کے سامنے کیا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی دیکھا نہیں اسے۔ وہ واقعی پیکٹ دیکھ کے حیران ہوئی کہ اس نے کبھی وارڈروب کو ٹھیک سے نہ دیکھا تھا، بس جو سامنے ڈریس آ گیا وہی پکڑ کے پہن لیا، اس لیے وہ پیکٹ سے لا علم تھی۔ لریب نے پیکٹ کھولا تو ان سب کی نگاہیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ نیوی بلو کلر کا نیٹ سے مزین نائٹ ڈریس تھا۔ وہ اس کو دیکھ کے شرم سے پانی پانی ہوئی، بالخصوص زینی، تاشے اور مہرو کی موجودگی کی وجہ سے۔ ارے یہ تو شادی والے دن کا لیا ہوا نائٹ ڈریس ہے، تم نے ابھی تک کھول کے بھی نہیں دیکھا؟ پہلا فقرہ حیرت سے جبکہ دوسرا فقرہ خونخوار انداز میں پوچھا گیا۔ وہ یہ پلیز اسے بند کریں، اس نے التجائیہ کہا۔ کبھی نہیں، ہمارے اتنے شاندار دیور پلس بھائی کو کتنا ستاتی ہو، کیا ہوا جو تمہارے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ کچھ حق تو ان کا بھی ہے، جاؤ جلدی سے یہ پہن کے آؤ۔ وہ جو اس کی بات کے شروع سے جنپ رہی تھی، اس کی آخری فرمائش پہ اس نے کرنٹ کھا کے شاکڈ حالت میں اسے دیکھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے اسے کہا۔ ڈارک بلیو پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ اور بلیو ویسکوٹ اور بلیک گن ہولڈر کمر میں ٹکائے کامن اسٹڈی روم میں براجمان اس شخص کے تاثرات آج بھی دیکھنے والوں کو ورتنا حیرت میں ڈالتے تھے۔ شرٹ کے سلیوز فولڈ کیے، ایک ہاتھ چیئر کے ہتھے پر ٹکائے، دوسرا ہاتھ ٹھوڑی پر جمائے وہ اس کی بتائی ہوئی تفصیلات سن رہا تھا۔ سر، آپ کے کہے کے مطابق کام ہو رہا ہے، ہر کام کی رپورٹ جا رہی ہے۔ اس نے بات مکمل جاری رکھی اور دل ہی دل میں تیاری آفت کے لیے کلمات بھی جاری تھے کہ کچھ ایسا نہ نکل آئے جو اس کو ڈیول بننے پہ مجبور کر دے، ہے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ سیکیورٹی بھی ایک ایک بندے کے متعین کر دی تھی۔ وہ جو چپس آپ نے بولا تھا وہ بھی آج آ گئی ہیں اور مہم، اور یہ ہوئی اس کی فاش ترین غلطی۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں اٹھا کے اسے ایسے انداز میں دیکھا کہ پاس کھڑا خان بھی دہل گیا اور اس کے لیے خیر کی دعا مانگنے لگا۔ سوری سر، وہ ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ وہ دھاڑا اور لرز کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے لیے کس نے آرڈر دیا کہ تم کچھ منگواؤ چاہے اور چپ ہی کیوں نہ ہو؟ اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ سر، اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز دب سی گئی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کی داڑھ پہ وہ سر پیٹ جان بچی 100 لاکھوں پائے کے متصادق دوڑا، جبکہ وہ سر میں مسلسل انگلیاں چلاتے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کہ اس کے اغوا کے بعد سے وہ کسی بھی ملازم پہ اس کے حوالے سے ٹرسٹ نہ کرتا تھا۔ جبکہ خان خاموشی سے کھڑا اس کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے اس کے نارمل ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ اس نے ڈریس پہن کے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ پسینے سے نہا گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ ڈریس پہن کے کیسے باہر جائے۔ ڈھیلا ڈالا سا نیٹ کا ڈریس جس سے مخمی ڈوریوں کی مدد سے بدن پہ ٹکایا ہوا تھا، جو ٹخنوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر تھا۔ اس کے بازو کندھے مکمل نیٹ سے بنے ہوئے تھے۔ ایسے ڈریس میں بھی وہ ان سب کے سامنے جانے سے دانتوں تک پسینہ آ گیا تھا۔ اور جہان اس کا اس پوائنٹ پہ آ کے سانس مدھم ہوا۔ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا تو پاس اپنا دوپٹہ نظر آیا۔ اس نے تشکر سے اسے پکڑا اور اچھی طرح سے لپاٹ کے بمشکل باہر نکلی، جہاں اب صرف لریب آیت محض انتظار تھی، جبکہ وہ تینوں شاید خود وہاں سے جا چکی تھیں۔
اس کو تو اتارو، کیوں اتنے اچھے ڈریس پہ لیا ہے؟ آئے اتنی شرارتن کہا تو وہ ریحان سی ہوئی۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے سامنے مت اتارو، ادھر آؤ تھوڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کریں تمہاری، پھر تسلی سے اس کے سامنے اتارنا۔ وہ مدھم پڑتی سانسوں سے اس کی طرف آئی اور اس لمحے کو کوسنے لگی جب ان کے ہتھے چڑھی تھی۔ وہ چپ چاپ دھڑکنیں شمار کرتی سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی رہی۔ جب کچھ دیر بعد ان کے کہنے پہ وہ آئینے کو دیکھا، وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ اس کے بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کرل کر کے انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا اور چہرہ فل ڈارک بلڈ لپسٹک سجائی تھی۔ آج کے بعد ایسے لپسٹک سجا کے میرے سامنے مت آئیے گا، میرا ضبط آزمانے کا جرحانہ بری طرح سے بھگتیں گی۔ وہ جھرجھرا کے ہوش میں آئی۔ کوئی لائٹ شیڈ لگا دیں نئے لپسٹک کا، اس نے فوراً کہا۔ کیوں؟ اتنا برائٹ کلر ہے تمہارا بھی اور ڈریس کا بھی، تو یہی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے ایک نہ سنی اور نہ جانے کو اٹھی۔ گڈ لک، اور جہان کے ہوش قائم و دائم رہے یا نہیں اس کے بارے میں ضرور صبح بتانا۔ اس کے کانوں میں دھیرے سے سرگوشی کرتے وہ کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ دھڑکنیں شمار کرتی رہ گئی۔ کچھ پلوں بعد وہ ہوش میں اور بیڈ کی طرف لپکی، لیکن موبائل کی رنگ ٹون پہ جھنجھلائی تو دیکھا تو ولی کی کال تھی۔ اس نے گہرے سانس بھرتے کال پک کی۔ کون سے چینل پہ ہے اور کیا نیوز ہے؟ پلیز اب تو بتا دو۔ اس نے جب کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی جھنجھلائی سی آواز سنائی دی۔ اس نے جب پلٹ کے دیکھا تو نگاہیں ٹھٹک گئیں۔ نیوی بلو نائٹ ڈریس پہ بکھرا سا دوپٹہ لیے اس کا توبہ شکن سے بے پرواہ سراپا اس نے اندر جذبات کا طوفان ابھارنے کے باعث بننے لگا۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر بے پرواہ انداز میں چینل سرچنگ میں مگن تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کے مصروف ہونے کی وجہ سے دوپٹہ سرکتا ہوا اس کے سراپے کو نمایاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ گن ہولڈرز اور گھڑی والیٹ وغیرہ رکھتا اس کی طرف بڑھا جو اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ یہ دکھانے کے لیے آپ نے مجھے آدھے گھنٹے سے مسلسل سرچنگ پہ لگایا ہوا تھا۔ جب مطلوبہ چینل سامنے آیا تو اس پہ لگی ریسلنگ دیکھ کے وہ صدمے سے چیخ اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ولی کی بات سنتے اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا گیا، اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کے دیکھا تو جیسے روح پرواز کر گئی ہو۔ وہ پھٹی آنکھوں اور ساکت ہوئی سانسوں سے یوں دیکھنے لگی جیسے ملک الموت دیکھ لیا ہو۔ ہم تو ویسے بھی گائل ہیں، پھر ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اس کے انتہائی قریب آتے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے لبوں پہ لگی لپسٹک بکھیری۔ اس کی آنکھوں کی تپش، سلگتی سانسوں کی گرمائش، اس کا لمس اور اس کے لفظوں نے اسے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑا دی۔ وہ لرز گئی اور پیچھے کو ہٹنا چاہا۔ جب اس نے اس کی کمر کے گرد لپٹی ان مخملی ڈوریوں کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے اپنے قریب کیا تو وہ بے جان سے اس کی سمت کھینچی، اس کے فولادی سینے سے ٹکرائی۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت جذبات کا ایسا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا کہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آپ اس کے منہ سے دبا دبا سا احتجاج لفظ نکلا لیکن کچھ بول نہ سکی۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کیوں آج؟ کیا سمجھوں میں اسے؟ کوئی تاثر، کوئی اشارہ؟ یہ اہتمام کیوں؟ بندہ بشر ہو، ایسے کوئی بہک بھی سکتا ہے؟ اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا کان جلنے لگا۔ یہ بھابھی، لفظ پھنس پھنس کے نکلے۔ اتنا اہتمام کیا ہے، ایسا استقبال؟ میں بہت مہمان نواز بندہ ہوں، ایسا دل پذیر اہتمام ہے، تمہاری جان کی قسم خاطرداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز خمار آلود ہو رہی تھی اور علیزے کو لگ رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ کی حرکت بند ہو گئی ہے۔ ایسے اہتمام کرنے والوں کے لیے تو دل و دماغ میں بہت جگہ ہوتی ہے اور جب بات آپ کی ہو تو اسے تو انعام بھی شاندار ملنا چاہیے۔ بولیں پھر، بنے گی اس دل کی سیاہ و سفید کی مالکن؟ وہ رفتہ رفتہ اس کے کان کی ساحریت پھونک رہا تھا۔ نہیں شاہ، اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اس کی پیشانی پہ شبنم کے قطرے چمکنے لگے، دل مدھم سا دھڑک رہا تھا۔ مجھے جانے دیں، اس نے التجا کی۔ اس کی آواز پھٹ رہی تھی۔ کیسے جانے دوں میری جان؟ کالی اور سرد رات میں آپ کو جانے دوں تو خود کدھر جاؤں؟ اس کی گردن میں منہ چھپائے بولتا وہ اسے دہلا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں، اس کی آواز دھڑکتی خواہشات اور جذبات کی شدت سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ بہت مخمور سا ہو رہا تھا اور علیزے مر جانے کو تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اس نے اس کے بالوں میں ہولے سے ہاتھ اٹکائے، اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ شبنمی سا ملائم چہرہ اس کے سامنے تھا، بھیگی سی آنکھیں، ستواں ناک، مڑی ہوئی بھیگی پلکیں، سرخ رخسار اور سرخ پھیلی ہوئی لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے دل میں جذبات کا ایسا منہ زور طوفان لا رہے تھے کہ وہ پاگل ہونے لگا۔ اس کی نگاہ پھسلتی اس کی شفاف اور بے داغ گردن سے ٹکرائی۔ وہ جھکا اور نرمی اور محبت سے اس کی شفاف گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ مرنے لگی۔ اس کی قربت اور لمس میں اتنی شدت تھی کہ وہ اس کی سانسیں اٹکنے لگی۔ وہ اس گردن میں منہ چھپائے وہ استحقاق جما رہا تھا۔ اس نے مزاحمت کی کوشش کی لیکن وہ اس کی سبھی فرار کی راہیں مسترد کیے اس پہ مکمل چھایا ہوا تھا۔ جب کسی طور بس نہ چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی کی صورت بہنے لگے۔ اس کے آنسو دیکھ کے وہ رکا لیکن اس سے گرفت سے آزاد نہ کیا۔ میری جان، آپ جانتی ہیں آپ جس حالت میں، یہ حالت مردوں بالخصوص شوہروں کو بہت
अपील करती है और इस शोहर को तो ऐसे जैसे आग पे तेल। इसने इसकी आंखों में झांकते इसकी जानलेवा लबों पर टिकाई। इसके आंसू और तेज़ हुए और उसको देखते नफ़ी सर हिलाने लगी और हल्का सा पीछे हटने लगी। नहीं, ऐसा ना करें, मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे आदि लफ्ज़ इसने लबों में थे जब इसने वहशत से इससे खींचते इसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। इसका एक बाजू इसे अपने सीने पर ऐसे मजबूत पत्थरों संगलाग जंजीर की मानद महसूस हो रहा था कि इसका सांस दबने लगा। मुझे मजबूर मत करें कि मैं ऐसा करूं कि आप मेरे से जुदा होने का सोच भी न सकें। ये जो आपको टाइम देता है इसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं। मुझे वहशी और जुनूनियत का मुजाहरा करने पर मजबूर मत किया करें। उसने उसका दिमाग ठीक करते दुरुस्ती से इसके कंधे पर लगी डोरी खींची तो इसके कंधे पर लगी नट खिसक गई। वो तब इसकी निगाह ठटकी। मम्मा, लाले को बोल दें कि मैं शादी के बाद स्टडी कर सकती हूँ। वो जहाँ चाहे शादी कर सकते हैं। मेरी वजह से ज़ैनी की भी लेट हो रही है। वो जो दादू से इनकी चेकअप की डेट पूछने आया था, एकदम से दरवाज़ा खुलने पर पलट के देखा तो वो दुश्मन जहाँ सामने बिखरी हालत में खड़ी थी। वो फिर इसने इधर उधर देखे बगैर मम्मा तक बात पहुँचाई तो मम्मा इसकी बात और ये हालत पर सर पीट के रह गई। इसके ऐसे पैगाम पे इसका दिल इंतहाई गहराइयों में डूब गिरा। इसे समझ ना आई कि वो क्या बात कर रहा था। हाय, तो ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो आधी रात को ये बताने आ गई? बेटा, कल नहीं होनी थी क्या? मम्मा ने तासुब से पूछा। नहीं, क्या पता सुबह मेरा फिर से इरादा बदल जाता। मुश्किल से खुद को मनाया है, इसने लापरवाही से कहते खुद पे मुकम्मल काबू पाते कहा। अच्छा बेटा, रिलैक्स रहो, मैं सुबह कहूँगी जहाँ से तुम्हारा और जैरी का एक दूसरे के बगैर खाना हजम नहीं होता। ऐसा दिन कैसे अकेले अकेले गुजार सकती हो? यही सोच के ने फैसला बदलवाया होगा। दादो की बड़बड़ाहट नुमा आवाज़ पे इसने चौंकते हुए ने देखा तो निगाह पथरा गई। इसके अलीज़े को दिए गए जवाब पे इसकी सभी उम्मीदों के दिए बुझते चले गए और फिर एक फ़ैसला हुआ, बहुत अचानक फ़ैसला। वो जब मुश्किल खुद को मजबूत किए बैठी थी, इसके सभी इरादे भरभरी रेत से बने गए। वो फ़ौरन दादो को ओके कहते कमरे में चलती बनी। अभी वो कुछ फरलॉन्ग के फासले पर ही थे कि पीछे से आती आवाज़ पर रुकी, लेकिन पलटी नहीं। काफ़ी जल्दी फैसले कर लेती है और बदल लेती हैं आप। इसकी आवाज़ में न जाने क्या कुछ महसूस करके वो चटकती हुई पलटी और इसकी आंखों में देखती इसके दिल के पुरचे पुरचे उड़ा गई। हाँ, सही जाना, क्योंकि कुछ फैसले पछतावा और ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं देते। इसने अब सही फैसला किया है कि अब किसी की मोहब्बत और प्यार भी देखना है। सुना है इसको तरजीह दो जो प्यार करता हो। सो प्यार लेने का फ़ैसला किया है। इससे जो दिल का, अरमानों का, ख्वाबों का कातिल ना हो। इसने किरलाते दिल की आहों को नज़रअंदाज करते बेहसी से लफ्ज़ों से तीर उंडेले। उम्मीद है मिस्टर खान अब आप कभी भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसकी आंखों में देखती वो कहती पलट गई, जबकि वो वहीं साकिन हालत में वही नज़रें जमाए खड़ा था जहाँ कुछ कबल वो खड़ी थी। इस लम्हे से एहसास हुआ कि इसने ये जाना कि शायद आज इस पल इस लम्हे इसने महरमा शाह को खो दिया है। जहान शाह की ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत ही कम आए थे जो इसको चौंका देने के बाइस बने हों, लेकिन इस लम्हे अलीज़े शाह के कंधे पे बने इस निशान ने इसे चौंका दिया था। ये उंगली पे उंगली फेरी, वो कांपने इसने कंधे पे जलते हुए ज़ख्मों के निशान से बनने लगी। ये निशान इसने इसे छुपाने की दिलो जान से कोशिश की थी। वो नहीं चाहती थी कि वो इसका दागदार बदन देखे और इससे नफ़रत करे। वो नहीं चाहती थी कि वो इसके बदन पे लगे इस क्रीनाक दाग को देख के इसके बारे में और तरह के गुमान करे, लेकिन आज इसके ना चाहने के बावजूद, इसकी इतनी मुज़ाहमत के बावजूद वो इसकी नज़रों के सामने था। ये इसने क्या वो जानती थी? ये सवाल नहीं है। तभी इसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। वो हल्का सा सर हिला गए। वो इसके रद्द-ए-अमल की मुंतज़िर थी कि कब वो इसे धुतकारेगा। इसके ऐसे रद्द-ए-अमल का सोच के ही इसका सांस थमने लगा, क्योंकि आने वाला लम्हा और रद्द-ए-अमल इसकी सोचों से बरअक्स था। वो झुका और नहायत एहतराम से इसके ज़ख्म पे अपने लब रख दिया। इसका दिल थम सा गया। उसने आंखें मीचते दोनों मुट्ठियों में अपनी शर्ट दबोची। इसने गले में आंसुओं का फंदा सा अटकने लगा। वो शख्स क्यों इसे लाजवाब सा कर देता था? क्यों वो इसकी मोहब्बत के आगे बेबस हो जाती थी? क्यों वो इसकी मोहब्बत की मिराजों को छू नहीं पाती थी? इसका दिल कतरा कतरा रोने लगा जब इसने इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते कहा, जिसने ये किया है उसने अपने साथ बहुत गलत किया है। इसकी आवाज़ में इतनी शिद्दत और नफ़रत थी कि वो दहल सी गई। इसकी आंखों में खौफ देख के वो फिर से झुका और लब कंधे पर रखे और इसका दिल पिघलता पिघलता इसकी आंखों से इसके दर्द बहाने लगा। वो ज़ब्त होती इससे बचने के लिए इसी के सीने में चेहरा छुपाए शिद्दतों से रो पड़ी, जबकि इसे इसके दूर रहने, इसकी मज़ाहमत करने और इससे फासला रखने की सही वजह आज पता चल चुकी थी। इसे रोती हुई अलीज़े के सर पे होले से लब रखे और इसके गिर्द बाजुओं का मजबूत सा हसार खींच दिया। वो मुसलसल रोती इसका सीना आंसुओं से तर करने लगी। काफ़ी देर गुजर गई जब इसे इसकी गहरी सांसों की आवाज़ आई।
اس نے تصدیق کے لیے جھک کے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اس کی صبح آنکھ کھلی تو اس کی نگاہ خود پہ بکھری ہوئی علیزے کے چہرے سے ٹکرائی، وہ جو اس سے ہر وقت کترائی رہتی تھی، سوتے ہوئے میں اس قدر بے پرواہ ہوئی تھی کہ اس کا چین و سکون اس طرح سے تباہ کرتی تھی کہ وہ خود پہ کڑے پہرے بھی بٹھاتا رہتا تھا۔ گہرا سانس لیتے اس نے اس کے بکھرے بال سمیٹتے ایک سائڈ پہ کیے اور ہلکے سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ لیزے اٹھ جائیں لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کی یہ لاپرواہیاں اس کے اندر پھر سے طوفان مچانے لگیں۔ اس نے بمشکل اس کے نٹ کے بنے ڈریس سے نمایاں ہوتے سراپے سے نگاہ چرائی اور ہولے سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اس کی نگاہوں کی تپش تھی کہ لمس کی گرماہٹ۔ اس نے کسمساتے آنکھ کھولے اور خود پہ چھائے ہوئے جہان سے نگاہ ٹکرائی۔ وہ بکھلاتے ہوئے فوراً اٹھی لیکن اسی دم ہی کہراتی ہوئی دوبارہ سے لیٹ گئی۔ اس کے ایک دم سے ریئیکٹ کرنے پہ اس کا سر خود پہ جھکے جہان کے فولادی سینے سے ٹکرا تھا۔ اسی دن میں تارے دکھا گیا۔ اس کے دماغ کی سبھی چولیں ہل گئیں صبح صبح اس تصادم پہ۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پتھر فٹ کیا ہے سینے میں، صبح صبح مجھے چوٹ لگ گئی۔ اس نے منہ بسورتے ماتھا مسلتے ہوئے سے شکایت کی، جبکہ وہ اس کے انداز اور لبوں کی حرکت پہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیار کرتا ہوں لیکن ہر دفعہ چوٹ پہنچا دیتے ہیں۔ کوئی پیار نہیں ہے آپ کو؟ اسے شاید زیادہ زور سے لگی تھی، تبھی وہ بڑبڑاتی ہوئی آنکھوں سے کہتی اپنی شامت کو دعوت دینے لگی۔ اس کی بات پہ اس کی آنکھوں پہ عجب سی چمک آ گئی۔ ہولے سے اس کا ماتھا مسلتا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے اس کے کان کی طرف جھکا۔ کل کا بوسہ تو مٹ گیا ہوگا، کہو تو نیا چھوڑ دیں ہم۔ اس کی سرگوشی پہ وہ درد بھول بھال کے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی۔ اس نے مانگی تھی محبت کی نشانی، اس کے ہونٹوں پہ نشان چھوڑ آیا ہوں۔ اس کی بات سن کے اس نے بے ساختہ دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ دیے اور خوفزدہ سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ایسی معصومیت بھری ادا پہ وہ قہقہا لگاتا ہنس پڑا، جبکہ وہ بہت حیرت اور دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی کہ وہ بہت کم ہنستا تھا۔ میری جان، آپ کی یہ معصوم سی حفاظتی حد بندیاں۔ اس نے مسکراتے ہوئے جھک کے اس کے ہونٹوں کو ڈھکے ہوئے ہاتھوں پہ ہونٹ رکھ دیے۔ اس گستاخی پہ اس کا چہرہ سرخ قدحاری ہوا اور حالت رونے والی ہو گئی تو وہ ترس کھاتا پیچھے ہوا۔ جلدی کریں اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدل جائے، جلدی فریش اپ ہو کے آئیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس نے اسے عجلت میں اٹھایا، مقصد اسے اس کیفیت سے نکالنا تھا۔ اس کے واش روم میں جاتے ہی اس نے اپنا موبائل اٹھایا، مطلوبہ نمبر ڈائل کر کے کان سے لگایا۔ مارننگ خان، اس نے ہلکا سا سر ہلاتے کہا۔ آج ہر صورت اس کی موجودگی کنفرم کرو۔ اس کا آج کا جرم بہت سنگین ہے جس کی سزا لازمہ ملزم ہے، اور وہ بھی میرے ہاتھوں۔ اسی کی آواز میں اتنی وحشت تھی کہ دوسری طرف خان بھی جھنجھلا اٹھا۔ اس تاریک کمرے میں مدھم سی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں، حیرانیت اور بے باکی کا منظر عام تھا۔ کہکہے اور آہوں کے ساتھ سگریٹ کی اسمیل پھیل رہی تھی، شراب کی بوتلیں کھلی بکھری پڑی تھیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تھاما گلاس شراب سے بھرا پڑا تھا، ہر ایک اپنی دنیا میں مگن نظر آ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مسلم ملک کے باشندے نہ لگ رہے تھے۔ وہ پھر اچانک ماحول بدل سا گیا۔ سر باہر آگ لگ گئی ہے، اس کا خاص کراندہ بھاگتا ہوا آیا، ہر طرف ہلچل سی مچلنے لگی، بگدڑ سی مچ گئی۔ وہ جو پاس بیٹھی لڑکیوں کی طرف متوجہ فل خمار میں تھا، اس کی بات سن کے اس کا خمار بھگ سے اڑا۔ کیا بک رہے ہو؟ وہ غصے میں بلبلایا۔ سر باہر سب کچھ جل رہا ہے، اس نے کانپتے ہوئے بتایا تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ تم سب کہاں مرے ہوئے تھے؟ اور وہ کف مل تھا۔ اس کا غصہ اور افسوس آسمان کو چھو گیا۔ وہ جب مطلوبہ جگہ پہ پہنچا تو آگ کے شعلوں نے ہر طرف سے بلڈنگ کو گھیر رکھا تھا۔ یہ آگ اب آگے کو پھیلنے والی ہو چکی تھی۔ وہ صدمے سے کچھ بھی نہ کہنے کے قابل رہا۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے ہی نہ نکلا تھا کہ اسے اپنی گردن ایک سخت سے شکنجے میں مقید ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ جسے تم نے لاوارث سمجھ کے دکھ پہنچائے ہیں، وہ جہان حیدر شاہ کی بیوی اور اس کا جنون اور عشق ہے۔ اس نے اتنی وحشت سے بولا کہ اس کا کان پھٹنے لگا۔ ابھی وہ اس تکلیف سے ہی نہ نکلا تھا کہ اس نے کندھے سے شرٹ پھٹتی محسوس کی، اور تب اسے اپنی جلد جھلستی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے نہ جانے کدھر سے ایک کوئلے کی طرح تپتا راڈ اس کے کندھے میں گاڑا۔ اس کے کندھے میں وہ دستہ اس کا گوشت تک ادھیڑ گیا۔ اس کی چیخوں سے ماحول کانپ اٹھا، ماحول گوشت کی اسمیل سے بھرنے لگا۔ تم پل پل اس تکلیف میں تڑپو گے، تمہیں ایسی موت ملے گی کہ تڑپو گے۔ اس نے اس کو سیدھا کرتے اس کے منہ پہ مکہ رسید کیا، جب خان عجلت میں بولا، سر میم کی کال ہے، ایمرجنسی بات کرنا چاہتی ہیں اور پولیس بھی پہنچ چکی ہے۔ اس کا پیغام سن کے اس نے آدھ اس سے مکروہ وجود کو پرے پھینکا اور ایک زوردار ٹھوکر اسے رسید کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے دیکھتے معاویہ نے چہکتے ہوئے اسے گلے لگایا، لیکن فوراً ہی منہ بناتے پیچھے ہٹا۔ کیا گندی اسمیل آ رہی ہے تم سے جیک؟ کیا جلا کے آئے ہو؟ اس نے برا سا منہ بناتے پوچھا تو وہ اسے گھورنے لگا تو وہ ڈھیٹ بنا مسکرانے لگا۔ تمہاری بیگم شدت سے تمہاری منتظر ہے، یہ نظروں کے تیر ان پہ چلاؤ۔ اس نے مہارت سے بات ان کی طرف موڑی تو علیزے جھنپ سی گئی۔
کتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ معاویہ بھائی، آپ نے کہا کہ کال کر کے گھر فوراً بلائیں۔ اس نے خفگی سے جتایا تو وہ جھجک سی گئی۔ توبہ توبہ جائے، میں تو بھابھی کو بہت معصوم سمجھتا، لیکن یار یہ تو ہمارے گھر کی ان چلاک لومڑیوں کے ساتھ رہتے ان جیسی ہو گئی ہیں۔ اس نے پاس بیٹھی لڑکیوں پہ ایسا وار کیا کہ وہ بلبلا اٹھی، جبکہ وہ اس کی بات پہ صدمے سے آنکھیں پھیلائی سے دیکھنے لگی۔ لالا، وہ چیخ اٹھی، چلا کیوں رہی ہیں سب؟ سچی بات کہی ہے، سچی بات ایسا ہی لگتی ہے۔ اس نے مصنوعی معصومیت سے کہا تو جہان کے ہاتھ کا پنجہ اس کی گدی پہ پڑا۔ ہائے ظالم، ہاتھ ہے کہ ہتھوڑا؟ قسم سے بھابھی یہ دل و جان پہ ترس آتا ہے۔ اس نے بے باکی سے تبصرہ کیا تو وہ اس کی ایسی بے باکی سے شرم سے پہلو بدل کے رہ گئی اور اس سے پناہ مانگنے لگی جس کے نشانے پہ وہ آج تھی۔ دانت اور سر پیارا ہے نا اپنا؟ اس نے ڈھکے چھپے انداز میں کہا۔ ارے میں ڈرتا نہیں ہوں تم سے، اس نے بھڑک ماری تو وہ سر ہلاتا اپنے مائکرو فون کے بٹن کو پریس کیا۔ لے جاؤ انہیں عزت سے باہر۔ اس نے اندر داخل کرتے ہوئے گارڈ کو اشارہ کیا تو معاویہ کی طرف بڑھنے لگے کہ اچھل کے کھڑا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے بھکلاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے سر اور دانتوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ اس نے آرام سے جواب دیا تو وہ اس کے بازو پکڑ کے لے جانے لگے جبکہ سب کے کہکہے چھوٹنے لگے۔ بھابھی کیسی بہن ہیں آپ، اپنے شوہر کے ظلم سے بچائیں مجھے۔ اس نے چیختے ہوئے دہائی دی تو وہ بکھلا گئی۔ ترس نہیں آتا آپ کو اپنے اس معصوم بھائی پہ؟ بچائیں مجھے اس جلاد سے، اس نے چیختے ہوئے کہا اور گارڈز کے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ اس کی دہائی پہ وہ ہوش میں اور اس کی طرف دیکھا جو اس سے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے نگاہ پھیری۔ رکو سفیر، اس نے گارڈز کو آواز لگائی۔ اس کی پکار پہ اس نے فوراً ہاتھ روکے۔ جی میم، اس نے مودھانہ انداز میں کہا۔ چھوڑیں بھائی کو، اس نے حکمیہ کہا۔ میم وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ سر کو چھوڑو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کریں۔ اس نے حتی المکان اسے دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کہا تو اس نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے اسے چھوڑا اور سر جھکاتے باہر نکل گیا۔ ہائے جگ جگ جیو بھائی، دودو پھولو پھلو نہاؤ، کچھ ایسا ہی ہوتا نا۔ اس نے دعا کے ٹکڑے کرتے اسے چہرہ چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کے ایسے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کو چھوئے سب کے چھت پاڑ کہہ پڑے۔ مہرو کے لیے کوئی رشتہ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جو لیٹنے کے موڈ میں تھا کچھ فاصلے پہ دراز وجود کی آتی آواز پہ ٹھٹکا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ اس کے دیکھنے پہ گڑبڑا گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ خیریت؟ اس نے یک لفظی سوال کیا۔ وہ جانچی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بتائیں نا، اس نے زور دیا۔ نہیں، ابھی فائنل تو نہیں کیا لیکن ایک دو گھر ہیں مائنڈ میں، اس نے اسے نظروں میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ ان گھروں کو چھوڑیں، میرے مائنڈ میں ایک رشتہ ہے۔ اس نے دھڑکتے دل سے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ کون سا رشتہ؟ اس نے آبرو چکاتے ہوئے پوچھا۔ خان کا رشتہ مہرو کے لیے۔ بلاخر اس نے بم پھوڑتے ہوئے دم ساتھ لیا۔ وہ سیدھے لیٹے ہوئے اس کے رد عمل کی منتظر تھی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ یہ رشتہ کس کی منشا کے مطابق ہو رہا ہے؟ مہرمہ شاہ کی یا دبیر خان کی؟ اس کا ایسا ٹھنڈا جواب آیا کہ وہ ایک پل کو ہونک رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس کے نام لے، کیونکہ وہ دونوں ہی پاگل بنے ایک دوسرے کو اذیت دے رہے تھے، لیکن اسے لگا کہ اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نام لیا تو شاید وہ اس کی گیس سے بچ نہ سکیں گے، اس لیے اب وہ اس کے رد عمل سے ڈرتی فوراً بولی، میری اور ریلی؟ اس نے گویا محظوظ ہوتے آنکھوں کو چنبش دی۔ آپ کو خان اچھا نہیں لگتا؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا، گویا وکالت کی سیڑھی پہ پاؤں رکھا ہو۔ لگتا ہے، تبھی تو ساتھ رکھا ہے، اس نے بے پرواہ انداز میں کہتے سگریٹ لبوں میں دباتے اس کو آنچ دکھلائی۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ اس کی بات پہ وہ سٹپٹائی۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے دھواں اس کی طرف بکھیرا تو وہ کھانسنے لگی۔ ایک تو اس سوتن کی جان نہیں چھوڑنی کلیجہ جلانے کے لیے۔ اس نے جھنجھلاتے ہوئے بڑبڑاہٹ کی۔ اس کی بڑبڑاہٹ پہ اس کے تیکھی نظروں سے دیکھا لیکن وہ متوجہ نہیں تھی بلکہ ہاتھ ہلاتے دھوئیں کو بکھیر رہی تھی۔ ایکچولی آپ کو ٹھیک طرح سے وکالت کرنا نہیں آ رہی، سو دلائل اچھے سے یاد کیجیے، اس نے لاپرواہی سے کہتے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ کیا مطلب؟ کس کی وکالت؟ وہ ہلکلاتی بکھلاتی بولی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کے اس سوال کے جواب دینے کی مجھے ضرورت ہے؟ اس نے اس کی نظروں میں جھانکتے اس کو اپنی تیز دار سی چمکدار آنکھوں سے گویا اسے چت کرنے کی کوشش کی جس میں وہ خاطر خواہ کامیاب رہا۔ آپ کو کیسے یہ سب پتہ ہے؟ اس نے بمشکل سوال کیا۔ میرے سامنے لفظوں کے ٹکڑے کرنے اب تو بند کر دیں واخدا۔ اس نے اس کی گھبراہٹ اور سٹپٹانے پہ چوٹ کی۔ اس نے اسے خفگی سے گھونپتے اپنا سوال دہرایا، میں نے کچھ پوچھا ہے مجھے تب سے جب وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس نے بے پرواہی سے کش لگاتے جواب دیا تو وہ ٹھٹک کے رہ گئی۔ تو آپ نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں؟ اس نے خیریت سے سوال کیا۔ کیا سمجھاتا؟ جواباً سوال آیا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے ناراض ہیں تو آپ اسے سمجھائیں نا کہ وہ اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچائے۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔
मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती से इजहार नहीं करवाया जा सकता और कभी भी बेजा ज़िद का भी एहतराम करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को समझाया नहीं जाता। इनके लिए बेहतरीन सबक इनकी मोहब्बत की शिद्दत और वक्त होता है। इसने गैर मरई नुक्ते पर निगाहें मरकूज़ किए, गंभीर लहजे में जवाब दिया तो अपनी जगह साकित सी रह गई। उसे लगा उसकी ये लफ्ज़ इसके मुंह में ऐसा तमाचा थे कि वो करला सी गई। इसे महसूस हुआ जैसे इसने ये लफ्ज़ इन दोनों के मुतल्लिक नहीं बल्कि इसके लिए किए हैं। वो खामोश सी हो गई, इसे भूल चुका था कि वो बात क्या कर रही थी, किसकी बात कर रही थी। इसने इसकी तरफ देखा तो वो जैसे गहरे ख्वाब में से जागी। आप अब क्या करना चाहते हैं? इसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आई। क्या करना चाहिए? इसने उल्टा सवाल किया तो वो झिंझला गई। आप इतने ठंडे क्यों हैं? आप पे इतने सीरियस टॉपिक का भी असर नहीं हो रहा? वो सख्त खफगी से गोया हुई। तभी इसने इसे अपनी तरफ घसीटा और उसके ऊपर हल्का सा झुका तो वो गड़बड़ा गई। मेरा ठंडा होना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मुझे पुरजोश हालत में आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसने इतने ज़ूम आईनी अंदाज में बात की कि इसकी रीढ़ की हड्डी को सनसनाहट हुई। वो मेहरमा खान, इसने लबों से लफ्ज़ टूट टूट के निकले। क्या कहना चाहती हैं आप? मुझसे क्या चाहती हैं आप? इसने इसकी पेशानी पे अपनी पेशानी टिकाते हुए गंभीर लहजे में कहा। इसकी धड़कनें मध्यम सी कर दें, आप इनकी शादी कर दें। इसने इतनी आहिस्ता आवाज़ में कहा कि वह मुश्किल सुन पाया। इसने इसकी आंखों में झांका तो वो बोली, आपने भी तो की है ना, आप से भी बर्दाश्त ना हुआ तो इनके लिए कैसे होगा? तो आप कर देना, इसने धीरे से कहा। इसकी बात सुन के वो बेसाख्ता मुस्कुराया। रियली अटैक्स टू हर्ट, इसने ऐसे अंदाज में कहा वो कि छिनक गई और निचला लब दांतों में दबाती खुद पे कंट्रोल पाने लगी। इसने इसकी इस हरकत पे इसे गहरी नज़रों से देखा और फिर हाथ बढ़ाते इसका लब इसके दांतों से के शिकंजे से छुड़ाया। इतना जुल्म मत करें, यह हक़ मैं आपको कभी नहीं दूंगा कि इनको अभी तक तो मैंने भी महसूस नहीं किया। इसने इसके कान में सरगोशी की तो वो इसकी ऐसी सरगोशी और लम्स पे शर्म से तप गई। मुझे नींद आ गई है, इसने आंखें मीचते कहा तो वो सीधा होते पीछे हट गया और इसने फ़ौरन कंबल में मुँह छुपाते धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश की। सर, ये किसने किया? हॉस्पिटल के इस सर्द कमरे में तैरती सर्द फिज़ा को इसकी डरती हुई आवाज़ ने तोड़ा। वो जो आंखें बंद किए लेटा न जाने क्या सोच रहा था। इसके सवाल पे पिट की आंखें खोली। इसकी आंखें सुर्ख होने लगी। इसने दरिंदगी और वहशत से पास पड़े टेबल उड़ दी और चीखने लगा, नाम मत लेना मेरे सामने इसका, वो पछताएगा बहुत बुरी तरह से। जिस बीवी के जिस्म पे एक दाग को बर्दाश्त न कर सका, इसके बदन को इतना दागदार करूँगा कि वो मरने को तरसेगी। वो इसका नाम नेहाद शोहर मुँह छुपाता फिरेगा, पल पल तड़पेगा। इसकी आवाज़ भी सांप सी फनकारती, चेहरा इंतहाई मकरूह दिखाई दे रहा था। तुम फ़ौरन प्लान पे अमल करो, इसने इसकी तरफ देखते ऑर्डर दिया। लेकिन सर, इसे कुछ कहना चाहा। बको मत सर, वो जो बिल्डिंग का लॉस हुआ है, इसने इसे इसकी हालत पे पेश नज़र इसे आराम से बताया। सारे नुकसान भाड़ में जाए, मुझे अपने ऊपर किए गए इन ज़ख्मों के नुकसानात का हिसाब चुकता करना है। तुम्हें जो कहा है वो करो, इसने बेमुरवती से हुक्म दिया। ओके सर। ये कैसे हो सकता है? इसकी ऐसी अनहोनी सी बात सुन के कमरे के इस सुकूत में डूबे माहौल को हसन शाह की तकरीर नुमा आवाज़ ने तोड़ा। रात के 10 बजे ज़हरा बेगम के कमरे में होने वाली इस मीटिंग में शाह मेंशन के सब बड़े और शादीशुदा गान अफराद शामिल थे और इस मीटिंग में होने वाली इस धमाका खेज़ गुफ्तगू ने सबके दिल धड़का दिए। वहाँ अगर कोई पुरसकून था तो वो जहान और ज़हरा बेगम थी, क्योंकि वो क्यों नहीं हो सकता? इसने जवाबन धीरे लहजे में इनकी तरफ देखा। वो कभी भी किसी से बेअदब ना होता था, लेकिन इसकी इस बात का अंदाज से सब से मुनफरिद करता था। इसके लहजे में छुपे मफहूम और दलाइल के अंदाज से हर मैदान में कामयाबी से हमकनार करते थे। बेटा, ये सोसाइटी अब के अहमद शाह की आवाज़ है। मुझे नहीं लगता कि आप भी सोसाइटी की मुखालफती पेशबंदी के तौर पर ये यूज़ कर सकते हैं। इसके लहजे में एक खफीफ सी महसूस करने वाला तंज था, जिसने इस माहौल में भी सबके लबों में मुस्कुराहट बिखेर दी, जिसकी वजह से पापा छनक गए और हल्का सा घूरा। आपको क्या लगता है मैं महरू के लिए कोई गलत कदम उठा सकता हूँ? मुझे उम्मीद है वो वहाँ खुश रहेगी और मेरा ख्याल है हमारे लिए पहली तरजीह इनकी खुशी होनी चाहिए। इसने अपने तले अंदाज में बात की। जहान शाह, एक बात तो बताएं। ज़ाहिरा शान की आवाज़ पे इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। ये शादी इनमें से किसकी खुशी पे हो रही है? इनके सवाल पे माहौल को तनाव ज़दा सा कर दिया। अलीज़े दिल ही दिल में दरूद और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। ये सवाल महरू और ख़ान पे नहीं उठा, बल्कि ये सवाल मुझ पे उठा है, क्योंकि ख़ान यहाँ मेरे लिए है और आपको लगता है कि मेरे होते कुछ ऐसा हो सकता है? इसने इसकी बात पे तईद व तरदीद किए बगैर ऐसा रद्दअमल लहजा इख्तियार किया कि सब पुरसुकून हुए। अम्मा बेगम, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? अब के अहमद शाह ने सारा मलबा ज़हरा शाह पे गिराया।
تم لوگ ماں باپ ہو، بہتر فیصلہ کر سکتے ہو، لیکن میرے خیال میں تو اس رشتے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ ساری زندگی نظروں کے سامنے رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنا بیٹا ضامن بن رہا ہے، باقی جو تم لوگ چاہو۔ انہوں نے فیصلہ سناتے بات ادھوری چھوڑی۔ اگر مہرو نہ مانی تو؟ ماما کی آسو نراس میں ڈوبی آواز آئی۔ اسے کیا اعتراض ہونا ہے، خان تو سب کا فیورٹ ہے۔ ویسے بھی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ آیت کی چلبلاتی آواز پہ سب اس کی سمت متوجہ ہوئے، جبکہ وہ موضوع کسی فیصلے پہ پہنچے بغیر جوں کا توں پڑا تھا۔ جاری ہے۔ اتنی پیاری اور معصوم سی بچی ہے یہ۔ لان میں دھوپ سے لطف اندوز ہوتی زہرا بیگم کے پاس بیٹھی زائرہ اور زارا شاہ سے سامنے نوجوان پارٹی کے ساتھ کھلکھلاتی پری کو دیکھتے کہا، ہاں اماں بیگم ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ زائرہ شاہ نے جواب دیا، جب جہان کہتا ہے کسی گھر واپس بھیجنا ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے ادھر ہی سے پاس رکھ لوں۔ علیزے کی طرح کیا من موہنی سی بچی ہے۔ وہ اسے دیکھتی پیار سے کہتی جا رہی تھیں، ہاں تو میری بہو کی بھتیجی پیاری تو ہوگی نا؟ زارا شاہ نے شرارت سے کہا، بھابھی ایک طریقہ ہے آپ اسے یہاں رکھ سکتی ہیں۔ فوزیہ چچی اور آسیہ پپھو نے اچانک اٹیک کیا۔ ان کے لبوں پہ شرارتی مسکان تھی۔ وہ کیسے؟ انہوں نے مسکراتے پوچھا۔ اپنی بہو کے روپ میں۔ آسیہ پپھو کی بات پہ ایک پل کو ماحول ساکت ہو گیا، لیکن پھر مما نے خود کو کمپوز کرتے جواب دیا، میں تو کل کی بناتی آج بنا لوں، لیکن بات صرف میری نہیں ہے، دو خاندانوں کا فیصلہ ہے، اور یہ سب سے بڑی بات ان بچوں کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بات مکمل سمجھائی۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے بھابھی، چچی نے تائید کیا، آپ بات کر تو سکتی ہیں اگر آپ واقعی ایسا چاہتی ہیں۔ پپھو نے پھر سے کہا، ہتھیلی میں سرسوں نہ جماؤ بیٹا، اسی طرح اس کے والدین سوچیں گے کہ ہم نے اس نظریے سے گھر میں جگہ دی۔ دادو نے انہیں دوسرا پہلو بھی سمجھایا تو سب نے تائیداً سر ہلایا۔ خدا کا واسطہ ہے زالے، اپنے اس تھرڈ کلاس دیور کو سمجھا لو۔ خدا کی چنگارتی ہوئی آواز پہ اس نے افسوس سے سر ہلایا کہ اب پھر سے تیسری جنگ عظیم کا افتتاح شاید ہو چکا تھا۔ وہ فوراً باہر کو بھاگی، جبکہ الینا اور دریا کے لبوں پر محظوظ ہوتی مسکراہٹ تھی۔ ہوا کیا اب؟ زالے نے باہر آ کے پریشانی بتائی۔ یہ میرے ساتھ، وہ بات کرتے کرتے اٹکی۔ ہاں کیا تمہارے ساتھ؟ کیا کیا میں نے؟ پیچھے سے آتے ولی نے ٹانگ اڑائی۔ تم بس چپ کر جاؤ۔ وہ لال بھبوکا ہوئی۔ ان دونوں کی آپسی بمباری جاری ہو چکی تھی۔ وہ کبھی اسے دیکھی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ یار ایسے تو نہ کرو، اتنا معصوم منگیتر ہونا کسی کا، اتنی بدصورت اور خوفصورت منگیتر پہ گزارا کر رہا ہوں رومانس کے بغیر۔ اس نے خباثت اور شرارت سے بات مکمل کی تو وہ شرم اور غصے سے لال پلی ہو گئی، جبکہ زالے کا منہ کھل گیا اس کی فضول گوئی سن کے۔ دیکھا آپ نے، یہ شخص مجھے بدصورت کہہ رہا ہے، خود تو جیسے پرنس ولیم ہے۔ اور جل کے بولی تو سب کے چھت پھاڑ کہہ نکلے، کوئی شک میری جان؟ اس نے ڈھیٹ پن سے کہتے اسے آگ لگائی۔ آپ؟ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پیچھے سے آتی آواز پہ خاموشی سے کرنٹ کھا کے پیچھے کو پلٹی۔ او مائی گاڈ لیزے! پری وہ خوشی سے چیخی، ان کی طرف لپکی اور گرم جوشی سے ان کے گلے لگ گئی، جبکہ وہ سب اس کی اتنی محبت میں مسکرا دیں۔ کب آئی اور کس کے ساتھ آئی؟ دریا نے ملتے ہوئے پوچھا تو ولی نے ان کو اشارہ کرتے لقمہ دیا۔ یار بھابھی، یہ بھی پوچھنے والی بات ہے، اپنی علیزہ جب بھی آتی ہے اتنی گاڑیاں اور سیکیورٹی ساتھ ہوتی ہے، قسم سے یہی لگتا ہے کوئی پولیٹیکل پرسن آیا ہو۔ اس نے باہر کھڑی گاڑیوں اور گارڈز کو دیکھتے اسے تنگ کرنے کو کہا۔ کوئی شک ہے میری پولیٹیکل پرسن ہونے میں؟ میرے سسر پالیٹکس میں ہیں، میرے ہسبینڈ اس سے لنکڈ ہیں، میرے ہسبینڈ کے بھائی اس فیلڈ میں رن کرتے ہیں۔ ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ اس نے چڑھتے بغیر الینا کے کندھے سے لٹکے ہوئے اسے چڑھایا تو سب ہنسنے لگے۔ اکیلی آئی ہو دونوں؟ مرینا نے دونوں سے ملتے پھر سے پوچھا تو وہ چڑھ گئی۔ نہیں تو شاہ ساتھ آئے ہیں، وہ چلے گئے چھوڑ کے۔ سب اتنا پوچھ رہے ہیں، آئندہ نہیں آنا ہم نے، اس نے خفگی سے کہا۔ اتنی خوشی کی خبر دور ہو کے کیوں دے رہی ہو ڈیئر؟ ولی نے مصنوعی خوشی سے بحال ہوتے کہا۔ ولی چچو ادھر آپ اور ادھر ماویہ انکل، پھپھو کی ناک میں دم کر دیتے۔ پری نے محظوظ ہوتے کہا۔ صرف ماویہ انکل ہی نہیں، جب سے جہان انکل کی وجہ سے پپھو کو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اس نے مزید ٹکڑا لگایا تو سب کے کہکہے پہ وہ سرخ پڑتی چھنپ گئی۔ آپ چھوڑیں سب، یہ بتائیں ولی کی شادی کب کرنی ہے؟ اس نے بھابھی سے پوچھا۔ ہائے ظالم، کیا بات کر دی! شرم سے برا حال ہونے لگا ہے، کیونکہ مجھے اپنے منگیتر کے حصے کا بھی شرمانا ہے، کیونکہ اسے یہ کام نہیں آتا۔ اس نے قریب بیٹھی ہدا کا لپکتے ہوئے دوپٹہ پکڑ کے شرمانے کی ایسی شاندار ایکٹنگ کی کہ وہ جل گئی اور فوراً غصہ سے دوپٹہ کھینچا، جبکہ ان سب کی اس بات پہ کہکہے نکلتے اس کے رد عمل پہ کانوں کے پردے پھاڑنے کو تھے۔ سر، جو آپ نے لوکیشن بتائی تھی، ادھر سے تو ہم نے
ادھر سے تو ہم نے ڈیلنگ رکوا دی ہے، لیکن پاس کھڑے نمائندے نے بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس نے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ لیکن سر ہم ڈیلرز تک پہنچ نہیں سکتے۔ اس نے نگاہیں جھکاتے اپنی نااہلی کا اعتراف کیا۔ ہاں، کیونکہ وہ پہلے ہی پکڑے جا چکے ہیں۔ اس نے اسی لہجے میں جواب دیا تو پھر کچھ پل کو کچھ بول نہ سکا کہ وہ اس سے پہلے سب کچھ کر چکا ہوتا تھا۔ سر نیکسٹ کیا ٹارگٹ ہے؟ اس نے کچھ لمحوں بعد سوال کیا۔ اگلا سارا پلان اور ورک خان سمجھا دے گا۔ اس نے خان کی طرف اشارہ کرتے بات مکمل کی۔ وہ سر ہلاتا باہر کو نکلا تو وہ خان کی سمت متوجہ ہوا۔ خان، شادی کب کر رہی ہو؟ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بے پرواہی سے بات مکمل کی۔ جی سر۔ اس کا غیر متوقع سوال سن کے ایک پل کو ہونک ہو گیا۔ مشکل سوال تو نہیں جو سمجھ سے بلتر ہو؟ اس نے اسے دیکھ کے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے سر جھکاتے جواب دیا۔ کوئی چوائس یا پسند؟ اس نے گہری نظروں سے اسے تولتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، اس نے نگاہیں چراتے جواب دیا تو اس کی تیوری چڑھ گئی۔ کسی کو بیچ راستے بغیر کسی تسلی کے چھوڑ دینا محبت کا سب سے بڑا جرم ہے، کیونکہ اماں کہتی ہیں محبت میں کسی کو چھوڑ دینا قتل کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی سرخ نگاہیں اس پہ گاڑتے کہا تو وہ سن ہو گیا۔ کیا مطلب سر؟ کیا مطلب سر؟ اس نے سر سے پوچھا تو اس اگلے لمحے اس کا سوال اس کا ملنے والا جواب اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ لیکن وہ سر، اس نے بات دھاڑتے ہوئے کاٹی۔ اس کی بات اس نے دھاڑتے ہوئے کاٹی۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ اگر میں تم سے اپنی محبت کی وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو آج میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لیتا۔ اس نے بے رخی سے بات مکمل کی۔ لیکن میں اپنی اس محبت کے لگاؤ کی وجہ سے مجبور ہوں جو تم سامنے کھڑے ہو۔ اب آگے ہر ہونے والے قدم تم میرے کہنے پہ اٹھاؤ گے کیونکہ تم میرا اعتبار کھو چکے ہو۔ اس نے اسے تھپڑ پہ تھپڑ لگائے۔ جی سر۔ اس نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ سر جھکایا اور اس کی ہدایات سننے لگا۔ ماما محرمہ کو کل ریڈی رکھیے گا، کل اسے دیکھنے کے لیے میرے جاننے والے آ رہے ہیں۔ اس نے لاؤنج میں سب کے بیٹھتے ہوئے میسیج ڈیلیور کیا تو چند ایک نفوس کے علاوہ سب خوشی سے چلا اٹھے۔ کون کون آئے گا؟ کوئی آئیڈیا؟ انہوں نے بھی اتنی ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید بہنیں اور بہنوئی آئیں کہ پیرنٹس نہیں ہیں۔ اس نے سنجیدگی سے بات مکمل کر پھر پتھر بنی محرمہ کی جانب متوجہ ہوا۔ بیٹا صبح رکیے گا، کالی سے آف کر لینا اور بی کیئرفل۔ اس نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہدایت دی تو وہ مشکل سر ہلا پائی۔ اسے میسیج دیتے وہ پلٹ کے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے پلٹتے ہی کچھ دیر پہلے خان کی ہمراہی میں واپس آئی علیزے ہوش میں اور اس کے پیچھے کمرے میں بھاگی۔ اس کا دماغ مہرو کی حالت دیکھ کے غصے سے پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ سب جانتے بوجھتے دروازہ دڑ سے کھولتے وہ غصے سے چلائی، لیکن اس پہ نظر پڑتے اپنی جگہ منجمد رہ گئی۔ وہ منجمد سی اس کو آنکھیں پھاڑے دیکھے گئی۔ وہ جو ایسے دروازہ کھلنے پہ غصے سے پھٹنے والا ہوا تھا، اس کو دیکھ کے گہری سانس بھر کے رہ گیا اور ہولے سے مڑتے بیڈ کی طرف جھکا۔ جب اس نے اس کی کانپتی آواز سنی، یہ کیا ہوا؟ اس کے سوال پہ اس کا شرٹ اٹھاتا ہاتھ رکا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ جب وہ اس کی اس نظر اندازی کو برداشت نہ کرتی اس کے قریب آئی اور اس کا بازو جھٹکے سے کھینچتی بمشکل اس کا رخ اپنی طرف موڑتی پھٹ سی پڑی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ یہ ہوا کیا؟ اس نے اس کے خون سے رنگے کندھے کی طرف اشارہ کیا جس پہ وہ کچھ پل پہلے شاید دوائی لگا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ اس نے نرمی سے کہتے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز سے بہرا ہو چکی تھی۔ یہ کس نے کیا کس نے؟ اس کی آواز گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، پریشان مت ہوں۔ اس نے اب کی بار بھی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ آپ مجھے کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ آپ کہتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں آپ۔ یہ سب میں کیسے دیکھوں؟ اس نے روتے روتے اس کے سینے پہ سر ٹکایا جبکہ وہ ویسے ہی لب بھینچے کھڑا تھا۔ مر جاؤں گی؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے وہ بولنے کو تھی جب اس کا سانس رکا۔ ایک دم سے ایک ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کو سہارا دیے وہ اس کے لبوں پہ سختی سے جھکا اور سارے الفاظ، غصہ اور ناراضگی سب اپنے لبوں میں سمیٹ لیا۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں پھیلائے اپنے ساتھ ہوئی اس اچانک کارروائی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ جو بہکتے بہکتے بھی سنبھل جاتا تھا، وہ توبہ شکن مراحل میں بھی خود پہ کڑے پہرے بٹھا لیتا تھا۔ آج اس طرح اس حالت میں ایسے موقع پہ بے باکی کیوں؟ وہ اس بے باکی کی اتنی شدت، وہ ابھی تک اس سب
को समझ भी ना सके थे कि इसे अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। इसने एक हाथ से इसकी बुनियान को मुट्ठी में दबोचा। इसकी टांगों में सकत ख़त्म हो रही थी। इसे महसूस हुआ कि गिरने लगी है। तभी इसके गिर्द हायल बाजू ने इसे सहारा देते पाँव पे खड़ा किया। जब वो इतनी देर बाद भी परे ना हुआ तो सांस रुकने से इसे लगा कि वो मर जाएगी। इसने दूसरे हाथ से इसके कंधे पे दर मुक्के मारे, लेकिन इस मुज़ाहमत का उल्टा असर हुआ। इसने इसके गिर्द जमाए हाथों की गिरफ्त और सख्त तरीन कर दी और इसके अंदाज में भी और शिद्दत आ गई। वो इस आग लगाते लम्ब से आदमी हो रही थी। इसकी शिद्दत और गिरफ्त की वजह से इसका सांस मध्यम तर हो रहा था। तभी शायद इसे इस पे तरस आया कि वो होले से पीछे हटा, लेकिन इससे अपनी गिरफ्त से आज़ाद ना किया। जो भीगे लबों और आंखों से गहरी सांसें लिए खुद को नॉर्मल करती इसी के सीने पर सर को टिका गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या रद्द-ए-अमल दे। इसका सांस नॉर्मल नहीं हो रहा था। वो मुसलसल गहरी सांसें लेती खुद को नॉर्मल कर रही थी। जब इसकी इतनी देर की जद्दोजहद मलमियाट हुई, जब इसने इसके कान के गिर्द इसके बालों की आवारा लटों को करते हुए सरगोशी की। कितना बोलती हैं आप, वो भी फजूल तरीन। इसकी सरगोशी पे किस्मसाते इसने इसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और लरजती आवाज़ में बोली, बहुत बुरे हैं आप, गंदे हैं। इससे चेहरा छुपाए छुपाए कहा। हाथ हनूज इसकी बुनियान और कमर को जकड़े हुए थे। एक मिशन था वहाँ पे इंजर हुआ, यकीन रखें। और जहाँ तक मेहरू की बात है, आपको लगता है मैं इन दोनों के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ? इसने गंभीर लहजे में कहा। तो इसने चेहरा उठा के इसे देखना चाहा, लेकिन देख ना सकी। यकीन करती हूँ मैं आप पे, ये तो ना कहें कि मैं नहीं करती। इसने यूँ कहा जैसे किसी जुर्म का इतराफ़ किया हो। एम आई ब्लेस्ड? आई एम ब्लेस्ड। इसने इसके बालों पे लब रखते कहा तो एक सुकून सा, एक रगोद पे में सरानियत सा करता गया। मुझे नहीं पता था कि ये ज़ख्म देके मुझ पे ऐसी करम नवाजियाँ होंगी। इसके जूम आईनी लम्हे पे वो करंट खा के पीछे हट और एक नज़र इसके चेहरे पर डाली जहाँ जज्बों का तूफ़ान बरपा था। वो जनपते हुए इसका हसार तोड़ती पलटी, लेकिन इसकी आवाज़ देने पर रुकी। ऐसी सिचुएशन में शोहर को शर्ट पहनाते हैं, मेडिसिन देते हैं। इसने आंखों की चमक से इसे नर्वस करते संजीदा अंदाज में कहा तो वो इसको देखती रह गई कि ये बंदा अपने इस अंदाज को परे रख के बात क्यों नहीं करता। वो आगे बढ़ी और इसकी शर्ट उठाती इसे पहनाने लगी। शर्ट पहनाती वो इसी सिमत देखने से मुकम्मल ग्रेज़ा थी कि जो वो कर चुकी थी, या जो वारदात वो आज इसके साथ कर चुका था। इसके बाद वो कम अज़ कम इसकी चमकती आंखों का सामना नहीं कर सकती थी।